लेकिन नाज़रीन, मैं हूं गुलाम अब्बास शाह और आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अपनी ही एयरफोर्स को 45,696 करोड़ रुपए, ये भारतीय करेंसी में मैं आपको काउंट करके बता रहा हूं, उसका टीका लगा दिया है। कैसे? आपको याद होगा कि तेजा जहाज़ों की बात की गई और इंडियन जो एयर चीफ हैं RKS भदौरिया, उन्होंने ये कहा कि ये तेजा जहाज जो हैं ये पाकिस्तान और चाइना ने जो मिलकर बनाए थे JF-70 थंडर त्यारे, उनसे भी ज़्यादा बेहतर होंगे और बहुत ज़्यादा सलाहियतों के हामिल होंगे और अब हम भारत जो है वो ये जहाज़ दुनिया को भी बेचेगा। अच्छा, ये बात तो हुई, लेकिन इसके पीछे क्या मामला था और किस वजह से ये सारी चीज़ें शुरू हुई, ये मैं सारी आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा और कुछ चीज़ें भी दिखाऊंगा कि ये जो तेजा जहाज़ की, जिसके ऊपर आजकल भारत में बड़ी डिबेट हो रही है कि शायद वो कोई बहुत बड़ा फाइटर एयरक्राफ्ट ले आए हैं और बना रहे हैं और शायद वो उससे वो चाइना और पाकिस्तान की एयरफोर्स को काउंटर कर पाएंगे। तो ये सारे मामला को मैं आपके साथ डिटेल्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो बात करता हूं कि क्या मामला हुआ और क्या ये किस तरीके से इंडिया की अपनी एयरफोर्स को नरेंद्र मोदी ने ये जो चूना लगाया है, ये कैसे लगाया है। बीजेपी के वजीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, आपको पता ही होगा, उन्होंने हिंदुस्तान की एरोनॉटिक्स लिमिटेड को $6.25 बिलियन के ठेके से नवाजा और तेजा जहाज लेने पर मजबूर किया। अच्छा, एक रिपोर्ट अब सामने आई है ग्लोबल विलेज स्पेस की और उन्होंने बड़ी डिटेल से इसके ऊपर अपनी स्टोरी की है। वो क्या लिखता है, वो रिपोर्ट में लिखा जाता है कि हिंदुस्तानी फजाइया पहले दिन ही इन जहाज़ों को इनकी तकनीकी मसाइल की वजह से मुस्तरद कर चुकी थी। तेजा जहाज हिंदुस्तान में MiG-21 जहाज़ों का नेवल बदल के तौर पर मुतारफ कराए जा रहे हैं। MiG-21 आपको पता है कि फरवरी 2019 में MiG-21 ही थे भारत के, जिसके ऊपर अभिनंदन आया था और पाकिस्तान ने उनको निशाना बनाया था। और आज मैं आपको एक और चीज़ आपके सामने रखने जा रहा हूँ, एक वीडियो दिखाता हूँ जो ये कहते थे कि शायद इन्होंने हमारा, ये क्लेम किया जाता था कि इन्होंने हमारा F-60 गिराया है। ये मैं वीडियो है, ये एयरफोर्स के उनके सरबराह की वीडियो दिखाता हूँ और ये सबूत के तौर पर आप देख लीजिए और उसके बाद मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ कि MiG-21 में क्या खामियां थी और अब तेजा जहाज कितना बड़ा डिजास्टर है और इसको क्यों सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार किस फायदे की वजह से ये वहां पे बताया जा रहा है कि शायद ये JF-70 थंडर त्यारों का नेवल बदल होगा। सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ, ये वीडियो देखिए और उसके बाद देखते हैं। अच्छा, ये वीडियो थी, ये इस वीडियो में आपने देखा है, ये देख लीजिए। अच्छा, ये गलती क्या थी, अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये गलती क्या थी। आपको पता है ना कि F-60 गिराने का दावा किया गया और ये कहा गया कि अभिनंदन ने F-60 गिराया था। ये 2019 की बात हो रही है, फरवरी 2019 की। इन्होंने अब मिसाइल मार के अपना ही जहाज गिरा दिया था और ये कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान का F-60 गिरा दिया और ये वो सबूत था, ये वो एविडेंस था जिसको भारत के एयरफोर्स के सरबराह जो है वो एक्सेप्ट कर रहे थे। अब मैं चलता हूं दोबारा, MiG-21 का तो हाल आपने देख लिया और अब उसके नेवल बदल के तौर पर तेजास को जो लाया जा रहा है वो क्या चीज़ है। सबसे पहले तो बात ये समझ लीजिए कि इसके डिज़ाइन की वजह से, इसकी परफॉर्मेंस की वजह से और इसकी सेफ्टी इश्यूज की वजह से इंडियन एयरफोर्स की जो लीडरशिप है वो इसके साथ कॉन्फिडेंट नहीं है और यही वजह है कि उन्होंने एक सिंगल तेजाज फाइटर जेट जो है वो उस वक्त नहीं डिप्लॉय किया था कि जब बालाकोट की इन्होंने एक ड्रामा रचाया और इन्होंने एक एयर स्ट्राइक का ड्रामा रचाया जिसको बालाकोट स्ट्राइक मिशन कहा था इन्होंने 26 फरवरी 2019 को। तो उसमें एक भी तेजा
انہوں نے استعمال نہیں کیا. اچھا اب آگے ہو کیا رہا ہے؟ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تیجا جہاز ہندوستانی جو MiG 21 ہے ان کا نیول بدل کے طور پر متعارف کرایا جا رہا ہے، کیونکہ 1970 میں کے بعد سے MiG 21 کے حادثات میں 170 سے زائد پائلٹ اور 40 عام شہری جو سویلینز ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں. اچھا بھارتی ایویشن سسٹم انڈسٹری اپنی غیر معیاری پیداوار اور دہائیوں پر محیط اپنی مسلسل ناکامیوں اور نااہلیوں کی وجہ سے پوری دنیا میں پہلے ہی بدنام ہے، اور دنیا میں خود کو چین کا متبادل اور مقابل متعارف کروانے والا ملک 26 سال میں اپنے تیار کردہ جہاز کی کینوپی کا فالٹ تک درست نہیں کر پایا ہے. جو 26 سال سے اپنے ایک جہاز جو انہوں نے بنانے کا دعویٰ کیا اس کی کنوپی کا فالٹ جو تھا وہی ٹھیک نہیں کر پایا، اور وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم پاکستان اور چین کے ہم پلہ JF-70 تھنڈر بنائیں گے. اچھا یہ دعویٰ کی وجہ کیوں سامنے آئی؟ آپ کو پتا ہے کہ انڈین آڈینس کو نریندر مودی نے ہر طرح سے یہ بتانا ہے کہ وہ پاکستان اور چین سے بہت بہتر ہے، اور ان کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ یہ کرتے رہے. ایک تو یہ کرپشن ہے، یہ جو ٹیکہ ہے میں نے آپ کو بتایا کہ 45,696 کروڑ انڈین کرنسی میں انہوں نے جو ٹیکہ لگایا ہے. دوسرا وہاں کے لوگوں کو بھی بتانا ہے کہ بھائی ہم بڑے تکڑے ہیں. اب پاکستان نے JF-70 تھنڈر طیارے بنا کر بیچنا شروع کر دیے ہیں. آپ کو پتا ہے ہم نے ہینڈ اوور کر بھی دیے ہیں اور مزید بیچ رہے ہیں، اور اب اس کا بلاک 2 اور 3 جو 5th جنریشن ایئر کرافٹ ہوگا جو کہ رافیل سے بھی تگڑا جہاز ہے پاکستان کو بنانے جا رہا ہے، اور پاکستان کے ایئر فورس چیف نے اس کا اعلان کر دیا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اگلے برس 2022 میں وہ پاکستان کی ایئر فورس کا حصہ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں یہ نیندیں اڑی اسی وجہ سے ہیں، اور یہ ایک ڈرامہ پیش کیا گیا کہ اب بھارت تیجاس جہاز بنا کر وہ پیش کرے گا، اور وہ تیجاس جہاز جس کو 60% جو تیجاس ہے وہ آلریڈی گراؤنڈ ہے. اچھا اب میں بتاتا ہوں آپ کو، MiG 21 کے فسودہ بیڑے کی جگہ تیجا جہازوں کو متعارف کرایا گیا، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ 60% تیجاز آلریڈی گراؤنڈ ہو چکے ہیں. مودی حکومت اور بھارتی ایئر فورس کا 27 جنوری کو تیجا جہاز استعمال نہ کرنا اس پروجیکٹ کی ناکامی کی عکاسی ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے، اگر یہ اتنی کیپیبل ہوتے، اتنے ہی بڑھیا ہوتے تو یہ 27 جنوری کو استعمال کرتے نا. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے مقابلے میں پاکستان کے شاہینوں کے نے پاکستان میں بنائے جانے والے JF-70 تھنڈر طیاروں سے بھارتی سورماؤں کے خواب چکنا چور کیونکہ پہلے ہی ہو چکے ہیں، اور ایک Su-30 اور MiG 21 کو پاکستان نے نشانہ بنا کر بتا دیا تھا. یہ جو فروری میں جب 27 اور 28 فروری کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا، جو پاکستان نے جواب دیا تھا، گھس کے مارا تھا، اس میں بھارت کے Su-30 اور MiG 21 یہ 2 جہازوں کو نشانہ بنایا تھا پاکستان کے JF-70 تھنڈر طیاروں نے، اور یہ صرف پاکستان کے بعد دنیا نے اس کو مانا تھا. اور اگر بھارت کے دیکھنے والے میرے لوگ ہیں تو ان کو میں صرف اتنا کہوں گا کہ بھائی ہماری بات پہ آپ یقین چاہے نہ کیجیے، آپ صرف ایک کام کیجیے، آپ اس واقعے کے بعد JF-70 تھنڈر طیاروں کے شیئرز کتنے بڑے تھے وہ ذرا چیک کر لیجئے گا، اور MiG 21 اور Su-30 کے شیئرز کتنے گرے تھے. کیونکہ جو کوئی اچھا چیز ہوتی ہے، جب کوئی ایک پروڈکٹ اچھا پرفارم کرتی ہے تو اس کے شیئرز بڑھ جاتے ہیں اچانک سے. یہ تو فارمولا آپ سب جانتے ہوں گے نا میرے بھائی، تو آپ دیکھ لیجئے گا. اور آپ کو یہ پتہ ہے پاکستان کی یہ کامیابی پاکستانی ایویشن انڈسٹری کی مہارت اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے، اس سے کسی کو نہیں چاہیے. اب اگر اوور 60% تیجاز جو ہے وہ گراؤنڈ ہو چکے ہیں، میڈ ان انڈیا تیجاز، تو انڈین ایئر فورس ان تیجاز سے کیا کرے گی میرے بھائی؟ آپ خود سمجھدار ہیں. تو یہ ساری اپنی خفت مٹانے کے لیے نریندر مودی کی جو سرکار ہے وہ ایسی چیزیں کر رہی ہیں، اور وہ اپنے لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہیں کہ بھارت جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے چین اور پاکستان کے مقابلے میں بھارت کی ایئر فورس اور بھارت کے پاس، آپ کو پتہ ہے نا کہ رافیل جب آئے تھے، اب یہ سمجھیے رافیل نہیں تھے تو کہا جاتا تھا کہ رافیل اگر یہ ہوتے تو یہ نہ ہوتا جو بالا کوٹ کے بعد بھارت کے ساتھ ہوا تھا. اور اب رافیل آ چکے ہیں تو تیجاز کی پھر ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ پتہ ہے کہ رافیل تو قطر کے پاس بھی ہیں، رافیل تو بہت سارے ممالک کے پاس ہیں، لیکن ان کا رسپانس کیا ہے؟ وہ کرتے کیا ہیں؟ JF-70 تھنڈرز نے پروف کیا ہے گراؤنڈ میں کہ وہ کتنی صلاحیتوں کے حامل ہیں. اور تیجاز کی
جو اس کے ڈیزائن کا ایشو ہے، جو اس کی پرفارمنس ہے اور جو اس کے سیفٹی ایشوز ہیں، وہ آپ 26 سال سے وہ دور نہیں کر پائے ہیں. ایون کہ ایک کنوپی کا فالٹ جو ہے وہ بھی آپ ٹھیک نہیں کر پائے ہیں، تو آپ دنیا کو تیجاس بیچنے کے لیے پہنچے ہیں. بہرحال مجھے یہ یقین ہے کہ بھارت کے پڑھے لکھے لوگ اس کے اوپر ریسرچ ضرور کریں گے. یہ ان کا ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، یہ بھارتی لوگوں کا پیسہ ہے، ہمارا نہیں. اگر نریندر مودی کی سرکار یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ تیجاس بنا کے بیچیں گے، تو میرا خیال ہے کہ ان سے یہ بھی چیک کیا جائے گا کہ آخر اگر تیجاس بنا کے بیچنے کی بات ہو رہی ہے تو 60% تیجاس گراؤنڈ کیوں کیے گئے، اور 27 جنوری کو یہ تیجاس کہاں تھے؟ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ ان کو ایکسپلین آگے جا کے کرنی پڑے گی. اور اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے پاکستان اور چین کا، تو اس کے لیے آپ کو کچھ اچھی پروڈکٹ بھی تو لانی پڑے گی نا میرے بھائی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی غربت کا مقابلہ کیجیے. آپ کے اندر انٹرنل بہت سارے ایشوز چل رہے ہیں. آپ کسانوں کی موومنٹ کا مقابلہ کیجیے. آپ کسانوں کو خودکشیاں پہ مجبور ہو رہے ہیں، آپ ان کے معاملات دیکھیے. میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور بھارت دونوں کو اپنے لوگوں کو پہلے ٹھیک کرنا چاہیے اور اپنے لوگوں کی غربت کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور ان کو کس طریقے سے بہتر لا سکتے ہیں کرتے ہیں. اس کے بعد دیکھا جائے گا یہ جنگی جہازوں کی اور یہ آلات کی، یہ دفاعی صلاحیتوں کی کس طریقے سے بہتر بنانا ہے. آپ بھارت آج ایک ایک چیز باہر سے خریدتا ہے، چاہے وہ رشیا ہو، چاہے وہ فرانس ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، آپ اپنے اسرائیل ہو، آپ اپنی ڈیفنس کی ایک چیز باہر سے خرید رہے ہیں. آپ ایک چیز بھی نہیں بنا پا رہے اور آپ مقابلہ کرنے کے لیے چلے ہیں. تو ان مقابلوں سے نکل جانا چاہیے، اور اپنے لوگوں کو، اپنے ووٹرز کو اگر آپ نے بے وقوف بنانا ہے تو میرا خیال ہے کہ میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ وہ گوگل کریں، وہ ریسرچ کریں. آپ کو خود دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آپ کے سامنے آ جائے گا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا آپ کی سرکار جو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ تیجاس جو ہیں وہ اب آنے والے ہیں. تو 60% تیجاس گراؤنڈ کیوں ہیں، یہ وجہ آپ خود چیک کر لیجئے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گا. فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.